أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے ما اوحی جو وحی کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ اسی کی اتباع کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اور وہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے آپ بے پرواہ ہو جائیے، اور آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ کوئی نگران، کوئی حفاظت پر مقرر نہیں کیا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات گزری کہ اے لوگو شرک نہ کرو، دیکھو اس دنیا میں غور و فکر کر کے دیکھو، ہر ایک چیز اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے دلائل اور ان ساری آیات اگر یہ لوگ ان پر ایمان نہیں رکھتے اور ایک توحید کی طرف نہیں آتے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو قرآن اور یہ باتیں گھڑنے والا کہتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ کذاب اور جھوٹا کہتے ہیں، آپ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کو جو وحی کیا گیا ہے اور آپ کو جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، آپ کا کام ان کاموں کو پھیلاتے رہنا ہے اور خود بھی ان باتوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ان میں سے سب سے بڑی بات عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت صرف اسی اللہ کی ہو سکتی ہے، دعائیں صرف اسی اللہ کی ذات سے مانگی جا سکتی ہیں۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ تنہا اکیلا ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہے، اور قیامت کو لانے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ ساری کے ساری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے حکم سے سارا کا سارا نظام چلتا ہے۔ وہ صحرا کے ذرات کو جاننے والا ہے، وہ سمندروں کے قطرات کو جاننے والا ہے، وہ درختوں کے پتوں کو جاننے والا ہے، وہ تمام مخلوقات کو جاننے والا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو ان کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہے اور ان کو پورا کرنے والا بھی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان کی زندگی کتنی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان کو موت کہاں پر آنی ہے۔ لہٰذا وہ یہ بھی پہلے سے جانتا ہے کہ کس کا مقدر جنت ہے اور کس کا مقدر دوزخ ہے۔ لیکن یہ سارے دلائل، یہ ساری باتیں اللہ جل شانہ نے بیان فرما دی اور انسان کو اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہارا دل چاہے مانو، تمہارا دل چاہے نہ مانو، یہ راستہ کامیابی کا ہے اور یہ راستہ ناکامی کا ہے، یہ اللہ کی رضامندگی کا ہے اور یہ شیطان کو راضی کرنے والا راستہ ہے، یہ جنت کو جاتا ہے اور یہ دوزخ کو جاتا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ زبردستی ایمان کے اندر نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا، جیسا کہ آیت نمبر 35 میں یہ بات گزری ہے، یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان سب کو موحد بنا دیتا،
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو فرشتوں کو دیکھ لیجئے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ بھی کر سکتا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے حکم پر زندگی گزارتا ہو۔ تو اللہ چاہتا تو انسان و جنات کو بھی ایسا بنا دیتا، لیکن نہیں، یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ اس کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو دیکھو، غور و فکر کرو اور اپنے خالق کو پہچانو۔ جس نے پہچانا وہ کامیاب ہے، اور جس نے نظر انداز کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اور آگے تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ نگران نہیں ہیں ان پر، آپ محافظ نہیں ہیں ان پر کہ کیوں کسی نے گناہ کر لیا، نہیں، آپ کا کام تو بات کا پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تو لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ اگر یہ اس کے باوجود کسی غلط راستے پر چلتے ہیں تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، پہلے بہت سارے انبیاء گزرے جن کو جھٹلایا گیا، حتیٰ کہ ایسے انبیاء بھی تھے جن کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ کا کام پیغام کا پہنچاتے رہنا ہے، مسلسل حکمت اور بصیرت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ ان کے حال پر چھوڑنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے 2-4 مرتبہ دعوت دے دی تو اب بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، نہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ جی یہ لوگ جو ہے قبول نہیں کر رہے تو لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، آپ بس اپنا کام کر کے تبلیغ کر کے بات کو پہنچا کر اور بار بار بات کر کے آپ جو ہے اسے پرواہ نہ کیجئے، اور آپ کے ذمے سے یہ بات جو ہے وہ ادا ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو ان کے حال پر اس انداز سے چھوڑ دیا کہ میں نے کل تو بتائی تھی یہ بات، یا میں اس دن تو ان کے پاس گیا تھا، نہیں، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہو سکتا ہے کون سا موقع ایسا ہو جس پر ان کے دل میں بات اتر جائے۔ اگر دیکھا جائے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام زندگی، ایک غافلوں والی زندگی گزار رہے تھے، ایسے ہی ایک فقیر آ گیا، اور فقیر آیا تو اس نے جو ہے دستک دی، اور ایک لونڈی جو ہے نوکرانی باہر نکلی، اس نے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ آزاد، جیسے پہلے آزاد اور غلام کے گھر ہوا کرتے تھے، کہا جی کہ آزاد کا ہے۔ کہا مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ یہ آزاد کا ہے، اگر غلام کا ہوتا تو یہ ایسے زندگی نہ گزارتا۔ آگے چل دیے، لونڈی سے پوچھا کون آیا تھا؟ بتایا جی بس ایک بھکاری اور مانگنے والا آیا تھا، سائل آیا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا جی کہ اس نے اس طرح سے پوچھا اور میں نے کہہ دیا کہ آزاد کا گھر ہے۔ تو فوراً دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، کوئی عام بندہ نہیں تھا، فوراً بھاگے اور ننگے پاؤں بھاگے، اس کے پاس پہنچے اور کہا بتاؤ بھی آپ نے کیا کہا؟ کہا بس جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کہا نہیں جی ایک مرتبہ مہربانی فرمائی اور بات دوبارہ سے کہہ دیجیے۔ کہا ہاں میں نے یہی پوچھا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ بتایا گیا کہ آزاد کا گھر ہے، تو مجھے بھی لگا کہ آزاد ہی کا گھر ہے، اگر اپنے رب کا غلام ہوتا تو ایسی غفلت سے زندگی نہ گزارتا، اگر اپنے رب کے احکامات پر چلتا تو ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارتا۔ بس اس بات کا کہنا تھا، ایسی دل میں بات لگی کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، گناہ کی اور غفلت کی زندگی سے توبہ کر لی اور سیدھے راستے کی طرف آ گئے اور اللہ کے ولی بنے۔ اور آج بہت سارے حضرات ایسے ملتے ہیں جو ان کے مرید تھے، اور بہت ساری کتب ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ان کے واقعات ملتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر ایک کی ہدایت کا ایک وقت رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑی بادشاہوں والی زندگی تھی، تخت پر بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کیا کرنا چاہیے، بس اسی اس کشمکش میں تھے تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور اوپر چھت پر چلنے کی آواز آتی ہے۔ پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا جی کہ کچھ نہیں، اپنے بیل تلاش کر رہا ہوں۔ تو آواز دی کہ یہ کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو، کیا چھت پر بھی کسی کو بیل ملے ہیں؟ کہا ابن ادھم اگر مجھے چھت پر بیل نہیں مل سکتے تو تمہیں اس غفلت کی زندگی اور اس تخت پر بیٹھے اللہ کی ذات نہیں مل سکتی۔ حقیقت میں وہ آنے والے تو فرشتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایک موقع دیا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس زندگی کو چھوڑا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نیکیوں عبادات کے اندر لگ گئے اور اپنی اصلاح کی۔ اللہ رب العزت نے ایک بزرگ بنا دیا، اللہ پاک نے نیک اور صالح بنا دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کی انسان کی ہدایت کا ایک موقع ضرور رکھا ہے، اور ہر طرح کے حالات انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ اگر انسان کبھی غریب ہے
تو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی مال و دولت اس کے پاس ضرور آئے گا۔ مال و دولت والا ہے، کبھی نہ کبھی آزمائش اور تنگ دستی ضرور آتی ہے، چاہے بالکل نہ آئے لیکن جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے اس میں اتار اور چڑھاؤ، نشیب اور فراز کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو ان حالات سے سبق حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو مالداری کی زندگی گزارتا ہے وہ غفلت ہی غفلت ہے، نہیں۔ اگر انسان مالداری میں ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے تو یہ غفلت کی زندگی ہے۔ اگر بیچارہ تنگ دست ہے پھر اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے تو یہ بھی غفلت کی زندگی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے انبیاء ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، صحابہ ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ صحابہ تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، دنیا میں رہتے ہوئے چلتے پھرتے جنتی تھے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے مالدار اور گناہوں کے اندر ملوث تھے، تو دنیا میں وہ پتہ تھا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور بڑے بڑے غریب بھی تھے، اور جو ہے حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ بعض فقر انسان کو، بعض غربت اور فقر جو ہے کفر تک پہنچا دیتے ہیں کہ انسان غلط کاموں کی طرف لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ آزمائش ہے، اللہ پاک دیتا ہے تو آزماتا ہے، لیتا ہے تو آزماتا ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا، یہ نظام سارا کا سارا آزمائش ہے۔ یہاں پر آنے والا سب سے پہلا انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہی اس دنیا میں پریشان تھے، تو ہمیں کیسے یہاں پر جو ہے اپنی سہولیات مل سکتی ہیں، اپنی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو اگر ضروریات پوری ہو جائیں اور زندگی گزر جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ انسان خواہشات کو کیسے یہاں پر پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس کو تو ایمان والوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافروں کے لیے جنت بنایا ہے۔ قید خانے میں تو خواہشات کیا، ضروریات بھی پوری نہیں ہوا کرتی، اس لیے وہ جنت ایک مقام ہے جہاں پر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں پر زندگی اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق گزار کر چلے جاؤ، پھر اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے گا جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو تم کہو گے وہ ہوگا، جو تم سوچو گے وہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔